اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب قربانی کی کوہان چیرنے اور اس کے گلے میں ہار ڈالنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3016، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ذوالحلیفہ میں اور اپنی اونٹنی کو منگایا یعنی قربانی کی، اور اس کی کوہان کے اوپر داہنی طرف اشعار کیا یعنی ایک زخم لگا دیا اور خون کو صاف کر دیا، اور اس کے گلے میں 2 جوتیوں کا ہار لٹکا دیا۔ یہ تقلید ہوئی۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر بیدا پر سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے لبیک پکاری، یعنی اگرچہ نماز کے بعد بھی لبیک کہہ چکے مگر یہاں بھی پکاری۔ حدیث نمبر 3017، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ آئے، اس میں ظہر کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ باب احلال کے بارے میں ابن عباس کے فتوے کا بیان جس میں لوگ مشغول ہیں۔ حدیث نمبر 3018، اردو ترجمہ۔ قتادہ نے کہا، میں نے ابو حسان اعرج سے سنا ہے کہ ایک شخص نے بنی حجیم کے قبیلے میں سے کہا کہ اے ابن عباس، یہ کیا فتویٰ آپ دیتے ہیں جس میں لوگ مشغول ہو رہے ہیں یا جس میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ جس نے طواف کیا بیت اللہ کا یعنی حاجیوں میں سے اور اس طواف سے طواف قدوم مراد ہے، سو وہ حلال ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، یہ سنت ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ تمہاری ناک میں خاک بھر جاوے، یعنی تمہارے خلاف ہو تو ہوا کرے۔ حدیث نمبر 3019، اردو ترجمہ۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ابو حسان نے کہا کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں میں بہت پھیل گیا ہے کہ جو طواف کرے بیت اللہ کا وہ حلال ہو گیا اور اس کو عمرہ کر ڈالے، یعنی اگرچہ احرام حج کا ہووے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سنت تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگرچہ تمہارے ناک میں خاک بھرے۔ حدیث نمبر 3020، اردو ترجمہ۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس نے طواف کیا بیت اللہ کا یعنی پہلے مکے کے آتے ہی وہ حلال ہو گیا، خواہ حاجی ہو یا غیر حاجی یعنی معتمر ہو۔ میں نے عطا سے کہا کہ وہ یہ بات کہاں سے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس آیت سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جگہ اس قربانی کے پہنچنے کی بیت اللہ تک ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو عرفات سے آنے کے بعد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ محل اس کا بیت اللہ ہے، خواہ بعد عرفات کے ہو یا قبل اس کے، اور وہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے نکالتے تھے۔ آپ نے خود حکم فرمایا کہ لوگ احرام کھول ڈالیں حجۃ الوداع میں۔ باب معتمر اپنے بال کتر بھی سکتا ہے، مڈانا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3021، اردو ترجمہ۔ طاؤس نے کہا کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، مجھ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو تمہیں خبر دے چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کترے ہیں مروہ کے نزدیک تیر کی پیکان سے، سو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ تو تمہارے اوپر حجت ہے۔ حدیث نمبر 3022، اردو ترجمہ۔ حضرت طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ہمیں نے بال کترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مروہ کے اوپر تیر کی بھال سے، یا میں نے آپ کو مروہ پر دیکھا کہ آپ بال کتروا رہے ہیں تیر کی بال سے مروہ پر۔ باب حج میں تمتع اور قران جائز ہے۔
حدیث نمبر 3023 اردو ترجمہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو پکارتے ہوئے، پھر جب مکے میں آئے تو آپ نے حکم دیا کہ ہم اس احرام میں حج کو عمرہ کر ڈالیں مگر وہ لوگ جن کے ساتھ قربانی ہے۔ پھر جب 8ویں تاریخ ہوئی ذوالحج کی اور سب مینا کو چلے تو پھر لبیک پکاری حج کی، یعنی بیچ میں عمرہ کر کے احرام کھول ڈالا تھا۔ حدیث نمبر 3024 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کو آئے حج پکارتے ہوئے۔ حدیث نمبر 3025 اردو ترجمہ ابو نضرہ نے کہا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ دونوں متعوں میں اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ایک متع نساء میں اور ایک متع حج میں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے دونوں متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو منع فرمایا تو ہم نے نہیں کیا۔ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام اور ہدی کے بارے میں۔ حدیث نمبر 3026 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت علی یمن سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا احرام باندھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یوں لبیک پکاری کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو وہی میری لبیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ اگر قربانی نہ ہوتی تو میں عمرہ کر کے احرام کھول ڈالتا، یعنی اب تم بھی احرام نہ کھولنا جیسے میں نہ کھولوں گا۔ حدیث نمبر 3027 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3028 اردو ترجمہ یحییٰ وغیرہ نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے لبیک پکاری حج اور عمرہ دونوں کی۔ حدیث نمبر 3029 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں لبیک عمرۃ و حجہ کے الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں لبیک بعمرۃ وحج کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 3030 اردو ترجمہ حنظلہ جو قبیلہ بنی اسلم سے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ بلا شک و شبہ عیسیٰ فرزند مریم کے روحا کی گھاٹی میں جو مکے اور مدینے کے بیچ میں ہے لبیک پکاریں گے حج کی یا عمرے کی یا قران کریں گے اور دونوں کی لبیک پکاریں گے ایک ہی ساتھ۔ حدیث نمبر 3031 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے۔ حدیث نمبر 3023 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اس طرح مروی ہے۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں اور ان کے اوقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3033 اردو ترجمہ قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور سب ذی قعدہ میں کیے، مگر جو حج کے ساتھ کیا کہ ایک عمرہ حدیبیہ ذی قعدہ میں، دوسرا اس کے بعد کے سال میں ذی قعدہ میں، تیسرا عمرہ جو جارانہ سے لائے جہاں حنین کی لوٹ کی تقسیم کی ذی قعدہ میں، اور چوتھا وہ جو حج کے ساتھ ہوا۔ حدیث نمبر 3034 اردو ترجمہ قتادہ نے انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ انہوں نے فرمایا کہ 1 حج کیا اور 4 عمرے کیے۔ باقی مضمون وہی ہے جو اوپر کی روایت میں گزرا۔ حدیث نمبر 3035 اردو ترجمہ ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے جہادوں میں رہے؟ انہوں نے کہا 17 میں، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 جہاد کیے اور ہجرت کے بعد 1 حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور ابو اسحاق نے کہا دوسرا جب حج کیا کہ مکے میں تھے یعنی قبل ہجرت کے۔ حدیث نمبر 3036 اردو ترجمہ عطا نے کہا خبر دی مجھے عروہ نے کہ میں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے
اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہ مسواک کر رہی تھیں اور ہم ان کے مسواک کی آواز سن رہے تھے۔ سو میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اے میری ماں، آپ سنتی ہیں کہ ابو عبد الرحمن کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ بخشے ابو عبد الرحمن کو، قسم ہے میری جان کی کہ حضرت نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا، اور جب آپ نے عمرہ کیا تو ابو عبد الرحمن آپ کے ساتھ تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور نہ ہاں کہا نہ اور چپ ہو رہے۔ حدیث نمبر 3037 اردو ترجمہ۔ مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں اور عروہ دونوں مسجد نبوی میں گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے۔ سو میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ یہ نماز کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یعنی مسجد میں ادا کرنا اس کا اور اہتمام کرنا مثل صلوات مفروضہ کے بدعت ہے۔ پھر ان سے کہا عروہ نے کہ اے ابو عبد الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ 4، کہ ایک ان میں سے رجب میں ہے۔ سو ہم کو برا معلوم ہوا کہ ہم ان کو جھٹلا دیں یا ان کو رد کر دیں، اور مسواک کرنے کی آواز سنی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ حجرے میں تھیں۔ سو عروہ نے کہا کہ آپ سنتی ہیں اے مومنوں کی ماں جو ابو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، ایک رجب میں۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے ابو عبد الرحمن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جو یہ ان کے ساتھ نہ ہو، اور رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3016 سے 3037 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔